السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے آج ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام لے آنا جانیں گے۔ مکہ کے واتاورن اتیاچار اور دمن کے ان کالے بادلوں سے گمبھیر ہو گیا تھا کہ اچانک ایک بجلی چمکی اور ستائے جا رہے لوگوں کا راستہ چمک اٹھا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی گھٹنا سن 6 نبوی کے انت کی ہے اور صحیح انمان یہی ہے کہ وہ ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہے کہ ایک دن ابو جہل صفا پہاڑوں کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا تو آپ کو پیڑا پہنچائی اور برا بھلا کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے اور کچھ بھی نہ کہا، لیکن اس کے بعد اس نے آپ کے سر پر ایک پتھر دے مارا، جس سے ایسی چوٹ آئی کہ خون بہہ نکلا۔ پھر وہ خانہ کعبہ کے پاس قریش کے سبھا میں جا بیٹھا۔ عبداللہ بن جدعان کی ایک لونڈی صفا پہاڑی پر استھت اپنے مکان سے یہ پورا درشیہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ کمان لٹکائے شکار سے واپس آئے تو اس نے ان سے ابو جہل کی ساری حرکت کہہ سنائی۔ حضرت حمزہ غصے سے بھڑک اٹھے۔ یہ قریش کے سب سے طاقتور اور مضبوط جوان تھے۔ قصہ سن کر ایک کھن کے لیے بھی نہیں رکے، دوڑتے ہوئے اور یہ طے کرتے ہوئے آئے کہ جو ہی ابو جہل کا سامنا ہوگا اس کی مرمت کر دیں گے۔ چنانچہ مسجد حرم میں داخل ہو کر سیدھے اس کے سر پر جا کھڑے ہوئے اور بولے، تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ میں بھی اسی کے دین پر ہوں۔ اس کے بعد کمان سے اس زور کی ماری کہ اس کے سر پر بڑا گھاؤ ہو گیا۔ اس پر ابو جہل کے قبیلے بنو مخزوم اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے بنو ہاشم کے لوگ ایک دوسرے کے خلاف بھڑک اٹھے، لیکن ابو جہل نے یہ کہہ کر انہیں چپ کرا دیا کہ ابو عمارہ کو جانے دو، میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی۔ شروع میں حضرت حمزہ کا اسلام ماتر اس بھاونا کے ساتھ تھا کہ ان کے رشتہ داری کی توہین کیوں کی گئی، لیکن پھر اللہ نے ان کا سینہ کھول دیا اور انہیں اسلام کا دامن مضبوطی سے تھام لیا، اور مسلمانوں نے ان کی وجہ سے بڑی عزت محسوس کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ اتیاچار اور دمن کے ان کالے بادلوں میں ایک اور بجلی چمکی، جس کی چمک پہلے سے زوردار تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے کی گھٹنا سن 6 نبوی کی ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے صرف 3 دن بعد مسلمان ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایمان لانے کی دعا کی تھی۔ چنانچہ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ اسے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح طبرانی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو ویکتی تیرے نزدیک ادھک پری ہے، اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت پہنچا۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے نزدیک ان دونوں میں ادھک پری حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی تمام روایتوں پر نظر ڈالنے سے یہ بات ابھر کر سامنے آتی ہے کہ ان کے دل میں اسلام دھیرے دھیرے اترا۔ اچت معلوم ہوتا ہے کہ ان روایتوں کا سار
प्रस्तुत करने से पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के स्वभाव, विचार और भावनाओं की ओर भी संक्षेप में संकेत कर दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी तेज़ी और सख्ती के लिए मशहूर थे। मुसलमानों ने लंबे समय तक उनके हाथों तरह तरह की सख्तियाँ झेली थी। ऐसा लगता है कि उनके भीतर उनकी अपनी एक दूसरे से टकराने वाली भावनाएं आपस में जूझ रही थी। चुनांचे वह एक और तो बाप दादा की गढ़ी हुई रस्मों का बड़ा आदर करते थे और खेल तमाशे के शौकीन थे, लेकिन दूसरी ओर वह ईमान व अकीदे की राह में मुसलमानों की दृढ़ता और विपदाओं को झेलने की उनकी सहन शक्ति की भी सराहना करते थे। फिर उनके भीतर सोचने समझने वालों की तरह प्रश्नों का एक सिलसिला था जो रह रह कर उभरा करता था कि इस्लाम जिस बात की दावत दे रहा है शायद वही अधिक श्रेष्ठ और पवित्र है। इसलिए उनकी मनोदशा दम में माशा और दम में तोला की सी थी कि अभी भड़के और अभी ढीले पड़ गए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के बारे में मिलने वाली तमाम रिवायतों का सार यह है कि एक दिन उन्हें घर से बाहर रात बितानी पड़ी। वह हरम तशरीफ़ लाए और खाना काबा के पर्दे में घुस गए। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे और सूरह अल-हक्का की तिलावत फरमा रहे थे। हज़रत उमर कुरान सुनने लगे और उसे सुनकर चकित रह गए। उनका बयान है कि मैंने अपने जी में कहा, खुदा की कसम, ये तो शायर है जैसा कि कुरैश कहते हैं। लेकिन इतने में आपने यह आयत तिलावत फरमाई, यह एक बुज़ुर्ग रसूल का कौल है, यह किसी कवि की कविता नहीं है, तुम लोग कम ही ईमान लाते हो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने अपने जी में कहा, ओहो यह तो काहिन है। लेकिन आपने इतने में यह आयत तिलावत फरमाई, यह किसी काहिन का कौल भी नहीं, तुम लोग कम ही नसीहत कबूल करते हो। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन की ओर से उतारा गया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि उस वक्त मेरे दिल में इस्लाम घुस गया। यह पहला मौका था कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में इस्लाम का बीज पड़ा, लेकिन अभी उनके भीतर अज्ञानतापूर्व विचार, पक्षपात और पुरखों के धर्म की महानता इतनी गहरी बैठी हुई थी कि वह आगे नहीं बढ़ने देती थी और उनका इस्लाम विरोध चल रहा था। उनके स्वभाव की सख्ती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति वैर भाव का यह हाल था कि एक दिन खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम करने की नीयत से तलवार लेकर निकल पड़े। लेकिन अभी रास्ते में ही थे कि नुएम बिन अब्दुल्ला अन-नहाम अदवी से या बनी ज़ोहरा या बनी मखज़ूम की किसी आदमी से मुलाकात हो गई। उसने तेवर दिखाते देकर पूछा, उमर कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। उसने कहा, मोहम्मद को कत्ल करने? बनु हाशिम और बनु ज़ोहरा से कैसे बच सकेगा? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मालूम होता है तुम भी अपना पिछला धर्म छोड़कर विधर्मी हो चुके हो। उसने कहा, उमर एक विचित्र बात ना बता दूं, तुम्हारी बहन और बहनोई भी तुम्हारा धर्म छोड़कर विधर्मी हो चुके हैं। यह सुनकर उमर गुस्से से बेकाबू हो गए और सीधे बहन बहनोई का रुख किया। वहाँ उन्हें हज़रत खब्बाब बिन
अरत्ता सूरह ताहा पर सम्मिलित एक किताब पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ने के लिए वहाँ आना जाना हज़रत खब्बाब का रोज़ाना का काम था। जब हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की आहट सुनी तो घर के अंदर छिप गए। उधर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बहन फ़ातिमा ने किताब छिपा दी, लेकिन हज़रत उमर घर के करीब पहुंचकर हज़रत खब्बाब की कीरत सुन चुके थे। चुनाचे पूछा कि यह कैसी धीमी धीमी सी आवाज़ थी जो तुम लोगों के पास मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं, बस हम आपस में बातें कर रहे थे। हज़रत उमर ने कहा, शायद तुम दोनों विधर्मी हो चुके हो। बहनोई ने कहा, अच्छा उमर, यह बताओ, अगर हक तुम्हारे धर्म के बजाय किसी और धर्म में हो तो? हज़रत उमर का इतना सुनना था कि अपने बहनोई पर चढ़ दौड़े और उन्हें बुरी तरह कुचल दिया। उनकी बहन ने लपक कर उन्हें अपने शौहर से अलग किया तो बहन को ऐसा चाटा मारा कि चेहरा खून से भर गया। इब्ने इसहाक की रिवायत है कि उनके सर में चोट आई। बहन ने गुस्से में चीख कर कहा, उमर, अगर तेरे दीन के बजाय दूसरी ही दीन हक पर हो तो मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यह सुनकर हज़रत उमर के चेहरे पर निराशा छा गई और उन्हें अपनी बहन के चेहरे पर खून देखकर लज्जा भी आने लगी। कहने लगे, अच्छा, यह किताब जो तुम्हारे पास है तनिक मुझे भी पढ़ने को दो। बहन ने कहा, तुम नापाक हो, इस किताब को सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं, उठो नहा लो। हज़रत उमर ने उठकर नहाया और फिर किताब ली और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी और कहने लगे, ये तो बड़े पवित्र नाम हैं। इसके बाद ताहा से इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदनी वअक़ीमुस्सलाता लिज़िक्र तक पढ़ा। कहने लगे, यह तो बड़ा अच्छा और बड़ा सम्मानीय कलाम है, मुझे मोहम्मद का पता बताओ। हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु ये वाक्य सुनकर बाहर आ गए। कहने लगे, उमर, खुश हो जाओ, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वीरवार को तुम्हारे बारे में जो दुआ की थी कि ए अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अबू जहल बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को शक्ति पहुंचा, यह वही है। और उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के पास वाले मकान में तशरीफ़ रखते थे। यह सुनकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी तलवार खींच ली और उससे घर के पास आकर दरवाज़े पर दस्तक दी। एक आदमी ने उठकर दरवाज़े की दरार से झांका तो देखा कि उमर तलवार नंगी किए मौजूद है। लपक कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी और सारे लोग सिमट कर इकट्ठा हो गए। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, क्या बात है? लोगों ने कहा, उमर है। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, बस उमर है, दरवाज़ा खोल दो। अगर वह भली नीयत से आया है तो उसे हम भलाई देंगे, और अगर कोई बुरा इरादा लेकर आया है तो हम उसी की तलवार से उसका काम तमाम कर देंगे। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ रखते थे। आप पर वही नाजिल हो रही थी। वही नाजिल हो चुकी तो हज़रत उमर के पास तशरीफ़ लाए। बैठक में उनसे मुलाकात हुई। आपने उनके कपड़े और तलवार का परतला समेट कर पकड़ा और सख्ती से झटकते हुए फरमाया, उमर, क्या तुम उस वाक़े तक बाज नहीं आओगे
جب تک کہ اللہ تم پر ویسی ہی ذلت اور رسوائی اور شکشا پرد سزا نہ اتار دے جیسی ولید بن مغیرہ رضی اللہ عنہ پر نازل ہو چکی ہے۔ اے اللہ، یہ عمر بن خطاب ہے۔ اے اللہ، اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے طاقت اور عزت عطا فرما۔ آپ کے اس ارشاد کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام سویکار کرتے ہوئے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور یقینی طور پر آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر گھر کے بھیتر موجود صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس زور سے تکبیر کی مسجد حرم والوں کو سنائی پڑی۔ معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طاقت اور دبدبے کا حال یہ تھا کہ کوئی ان سے مقابلے کی ہمت نہ کرتا تھا، اس لیے ان کے مسلمان ہو جانے سے مشرکوں میں کوہرام مچ گیا اور انہیں بڑی ذلت و رسوائی محسوس ہوئی۔ دوسری اور ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بڑی عزت، طاقت، پد پرتشٹھا اور ہرش پرسنتا ہوئی۔ چنانچہ ابن اسحاق نے اپنی سند سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان نقل کیا ہے کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے سوچا کہ مکے کا کون آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اور سب سے سخت دشمن ہے۔ پھر میں نے جی میں کہا، یہ ابو جہل ہے۔ اس کے بعد میں نے اس کے گھر جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ باہر آیا، دیکھ کر بولا، سواگت ہے، سواگت ہے، کیسے آنا ہوا؟ میں نے کہا، تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہوں اور جو کچھ وہ لائے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میرے سامنے سے دروازہ بند کر لیا اور بولا، اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تو لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ امام ابن جوزی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب کوئی ویکتی مسلمان ہو جاتا تو لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے، اسے مارتے پیٹتے اور وہ بھی انہیں مارتا۔ اس لیے جب میں مسلمان ہوا تو اپنے ماموں عنسی بن ہاشم کے پاس گیا اور اسے خبر دی۔ وہ گھر کے اندر گھس گیا، پھر قریش کے ایک بڑے آدمی کے پاس گیا، شاید ابو جہل کی اور اشارہ ہے، اور اسے خبر دی، وہ بھی گھر کے اندر گھس گیا۔ ابن ہاشم اور ابن جوزی کا بیان ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ ویکتی کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش میں سب سے زیادہ مشہور تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس نے سنتے ہی بڑی اونچی آواز میں چلا کر کہا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے، یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ بہرحال لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور مار پیٹ شروع ہو گئی۔ لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مار رہے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوگوں کو مار رہے تھے، یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا اور حضرت عمر تھک کر بیٹھ گئے۔ لوگ سر پر سوار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا، جو بن پڑے کر لو، خدا کی قسم اگر ہم لوگ 300 کی تعداد میں ہوتے تو پھر مکے میں یا تو تم ہی رہتے یا ہم ہی رہتے۔ اس کے بعد مشرکوں نے اس ارادے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر حلہ بول دیا کہ انہیں جان سے مار ڈالے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
خوف کی حالت میں گھر کے بھیتر تھے کہ اس بیچ ابو عمرو عاص بن وائل سہمی آ گئے۔ وہ دھاری دار یمنی چادر کا جوڑا اور ریشمی گوٹے سے سجا ہوا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ اس کے تعلق قبیلہ سہم سے تھا اور یہ قبیلہ اگنتا یگ میں ہمارا متر تھا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں مسلمان ہو گیا ہوں، اس لیے آپ کی قوم مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ عاص نے کہا، یہ سمبھو نہیں۔ عاص کی بات سن کر مجھے سنتوش ہو گیا۔ اس کے بعد عاص وہاں سے نکلا اور لوگوں سے ملا۔ اس وقت استھتی یہ تھی کہ گھاٹی میں بھیڑ کی بھیڑ جمع ہو گئی تھی۔ عاص نے ان سے پوچھا، کیا ارادہ ہے؟ کیوں جمع ہو رہے ہو؟ کہاں جانا چاہتے ہو؟ لوگوں نے بتایا، یہ خطاب کا بیٹا عمر کی کھوج ہے، وہ بے دین ہو گیا ہے۔ عاص نے کہا، وہاں جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ سنتے ہی لوگ واپس اپنے گھروں کو پلٹ گئے۔ ابن اسحاق کی ایک روایت ہے کہ اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا مانو وہ لوگ ایک کپڑا تھے جسے اس کے اوپر سے جھٹک کر پھینک دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے پر یہ حالت تو مشرکوں کی ہوئی تھی، باقی رہے مسلمان تو ان کے حالت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مجاہد نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے معلوم کیا کہ کس وجہ سے آپ کی اپادھی فاروق ہوئی، تو انہوں نے کہا، مجھ سے 3 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے اسلام لانے کی گھٹنا بتا کر انت میں کہا کہ پھر جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ بھلے ہی زندہ رہے یا مرے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، چاہے زندہ رہو چاہے موت کے شکار ہو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے۔ چنانچہ ہم 2 لائنوں میں آپ کے ساتھ لے کر باہر آئے۔ ایک لائن میں حمزہ تھے اور ایک میں میں تھا۔ ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکی ہلکی دھول اٹھ رہی تھی، یہاں تک کہ ہم مسجد حرم میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ قریش نے مجھے اور حمزہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی۔ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اپادھی فاروق رکھ دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھنے کی طاقت نہ رکھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام اپنا لیا۔ حضرت صہیب بن سنانہ رومی رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی کھلم کھلا دعوت دی گئی۔ ہم گھیرا بنا کر بیت اللہ کے چاروں اور بیٹھے، بیت اللہ کا طواف کیا، اور جس نے ہم پر سختی کی اس سے بدلہ لیا اور اس کے کچھ اتیاچاروں کا جواب دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام اپنایا تب سے ہم برابر طاقتور اور عزت دار رہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔